ربنا جل وعلا في القرآن المجيد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو لوگوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنایا ہے، اور ہم نے ان کو ایک اونچی زمین پر جگہ دی جو ٹھہرنے کے لائق ہے اور پانی والی جگہ ہے. عزیز بھائیوں، آج آپ کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. مریم علیہ السلام کے والد کا نام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام عمران تھا، اور یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ تعالی نے ان کے گھرانے کو چن لیا تھا. فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو تمام جہانوں پر چن لیا ہے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں عمران نام کے دو بندے گزرے ہیں. ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عمران تھا. اور اس آیت میں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس میں مریم علیہ السلام کے والد محترم کا تذکرہ ہے. تو محترم بھائیوں، عمران کی جو بیوی تھی یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی تھی کہ اے اللہ، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ تیرے دین کے لیے وقف ہوگا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے اسے میں نے تیرے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، تو اس کو میری طرف سے قبول کر لے، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے. محررن کا مطلب ہے، صحیح بخاری میں معلق روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محررن لفظ کا مطلب یہ ہے للمسجد یخدمها، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مسجد کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے، یعنی بڑا ہو کر وہ مسجد کی خدمت کرے گا، میں اس سے کوئی ذاتی کام نہیں لوں گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کے والدین نیک انسان تھے، دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، اسلام کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، اور ان کی نیکی کی گواہی تو قوم نے بھی دی. جب مریم علیہ السلام بچے کو قوم کے پاس لے کر جاتی ہے تو قوم کہنے لگی یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکارہ تھی، یعنی دونوں نیک تھے، تو نے یہ کیا کام کر دیا ہے. تو عزیز بھائیوں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو پھر جب وہ پیدا ہوئی ان کے دل میں تو یہ خیال تھا
بچہ پیدا ہوگا تو اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گے، لیکن وہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو یہ بیٹی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے اس نے کیا جنم دیا ہے، اور یہ بھی کہ بیٹی بیٹے کی طرح کام نہیں کرتی، بیٹے کی طرح بیٹی نہیں ہوتی، جو کام دین کا بیٹا کر سکتا ہے وہ بیٹی نہیں کر سکتی، معاشرے میں جیسے بیٹا نکل سکتا ہے بیٹی نہیں نکل سکتی۔ پھر فرماتی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود اس کو اور ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، وہ شیطان کے چوکے کی وجہ سے روتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ یہ وہ دو بچے ہیں کہ جب پیدا ہوئے شیطان نے ان کو چوکا نہیں لگایا۔ اب چونکہ وہ بیٹی پہلے سے ہی اللہ کے لیے وقف تھی تو ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب جو مسجد کی انتظامیہ تھی، چونکہ عمران بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے گھرانے کی بچی تھی، سب آپس میں جھگڑنے لگے کہ کسی نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا، کسی نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبر ہے، غیب کی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم میں سے کون جو ہے مریم کی کفالت کرے گا۔ آپ موجود نہیں تھے، لوگ جھگڑا کر رہے تھے، اور جھگڑا جو تھا وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فیصلہ کرنے کے لیے ان کو قرعہ اندازی کرنی پڑی، اور قرعے میں جس کا نام نکلا وہ مریم کی کفالت کریں گے۔ لہذا پھر فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو قرعہ زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ اب یہ ذمہ داری مریم کی کفالت کی زکریا علیہ السلام کے سر آ گئی کہ مریم کی کفالت یہ کریں گے جو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ اب مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں رہنے لگی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام اس محراب میں جس کمرے میں مریم علیہ السلام کو رکھا ہوا تھا وہاں آتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس تو بے موسمی پھل موجود ہے۔ وہ پھل جو زکریا علیہ السلام نے ان کو لا کر نہیں دیے ہوتے تھے وہ ان کے پاس پڑے ہوتے تھے۔ زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، کس نے لا کر دیے ہیں؟ میں نے تو لا کر نہیں دیے، اور یہ ہے بھی بے موسمی پھل۔ تو آگے سے مریم جواب دیتی ہے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یہ مریم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالی انہیں پھل عطا دے رہا ہے، پھل عطا کر رہا ہے۔ اسی طرح سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب یہ مکہ میں قیدی تھے تب ان کے پاس تازہ انگوروں کا گچھا دیکھا گیا تھا، حالانکہ نہ وہ انگوروں کا موسم تھا اور نہ ہی مکہ کے بازار میں اس وقت انگور موجود ہوتے تھے۔
اور نہ ہی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ انگور پہنچنے والا ہی کوئی تھا کہ جو پہنچا دیتا، سوائے ایک قدرت کے جسے رب تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے عطا کرتے ہیں، کوئی ظاہری سبب بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، موسم بے شک نہ ہو بے موسم پھل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ مریم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں اب پرورش پا رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن خوشخبری دی، فرمایا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، فرشتوں نے آ کر کہا مریم اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے، اور تمام جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہاں کی عورتوں میں سے بہتر عمران کی بیٹی مریم ہے علیہ السلام، اور دنیا جہاں کی عورتوں میں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المؤمنین وہ ہیں۔ یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی صفت اور خوبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا جہاں کی عورتوں میں سے بہتر جو ہے وہ عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، مسیح اللہ کے رسول تھے اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، وامہ صدیقہ، اور عیسیٰ کی ماں مریم علیہ السلام سچی تھی، سچ بولنے والی تھی۔ کیا شان ہے اس عورت کی جس کے سچے ہونے کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے۔ اور فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عفت و عصمت اور شرمگاہ کی حفاظت کی، اور جس نے ہمارے کلمات کی اور کتابوں کی تصدیق کی، انہیں سچا مانا، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ مریم جو تھی ہماری فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی، اطاعت کرنے والوں میں سے تھی، بات ماننے والوں میں سے تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ واحد عورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نام لیا ہے قرآن مجید میں، اور ایک مرتبہ نہیں لیا، ایک مرتبہ نام نہیں لیا، بلکہ قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کا نام 30 مرتبہ لیا، 30 مرتبہ۔ اور یہی تک بس نہیں، بلکہ اسپیشل سورت جو ہے ایک مریم نام کی قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ سلمہ پارہ اٹھائیں، سورت کہف جو آپ جمعہ والے دن پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو سورت آتی ہے وہ مریم سورت آتی ہے۔ 16ویں پارے کے اندر اسپیشل سورت ہے مریم نام کی، اور اس سورت میں مریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور مریم کا کتاب میں تذکرہ کرو، مریم کا ذکر کرو کتاب میں۔ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے مکان میں مشرقی مقام پر الگ ہو گئی، فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، اور اس نے اپنے گھر والوں سے اور سب سے لوگوں سے پردہ کر لیا، پردے میں آ گئی۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی نا، اب بڑی ہوئی تو لوگوں سے پردہ کر لیا، اور عبادت کے لیے اور گوشہ نشین ہو گئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس وقت ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف
جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو جبریل ایک انسانی روپ دھار کر مریم علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں۔ جب مریم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میں ایک خوبصورت نوجوان اور جوان لڑکی ہوں اور یہ اجنبی انسان خوبصورت نوجوان میری طرف چلا آ رہا ہے، انسانی روپ میں جبریل علیہ السلام آ رہے تھے، تو کہنے لگی یہ خوبصورت نوجوان جو میری طرف آ رہا ہے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، تو فوراً کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے میری طرف آنے والے میں رب سے تیرے شر کی پناہ پکڑتی ہوں، اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ہے نا، تھوڑی سی بھی تیرے اندر شرم ہے، تھوڑی سی بھی تیرے اندر حیا ہے تو میرے ساتھ غلط کام نہ کرنا، غلط ارادہ نہ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم علیہ السلام کس قدر اپنی حفاظت کرنے والی تھی اور فوراً خود کو رب کی پناہ میں دے دیا۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیا، گھبراؤ نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد میں آپ کو ایک ہوشیار لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک ہوشیار لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب مریم علیہ السلام نے بات سنی نا، تعجب سے فوراً بول اٹھی، کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں اور کسی بشر نے، کسی انسان نے مجھے نکاح کے ساتھ چھوا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں بدکارہ ہوں، نہ ہی میں بدکاری کرنے والی عورت ہوں، تو پاک دامن عورت ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے؟ تو تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ بڑے تعجب سے بولی، کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتہ بھی بیٹا دے سکتا ہے؟ کیونکہ جبریل نے کہا تھا نا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک ہوشیار لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کیا فرشتہ بھی اولاد دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، اگر وہ دے سکتے ہیں تو ہماری سرکار دربار اور بہت وہ بھی تو اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی تو اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام قاصد بن کر آئے تھے، قاصد ڈاکیہ بن کر آئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح ڈاکیہ جو ہے وہ ڈاکیہ ڈاک لے کر آتا ہے اور ڈاک دے کر چلا جاتا ہے، تو ڈاکیہ کی طرف سے ڈاک نہیں ہوتی، جس نے بھیجی ہوتی ہے اس کی طرف سے ڈاک ہوتی ہے، وہ تو بیچ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام بھی وہ قاصد بن کر آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ تو بعینہ ہی اولاد جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بس پیغام جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آگے سے جبریل علیہ السلام نے کہا قال کذالک، قال کذالک، اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب نے کہا ہے، آپ کے رب نے کیا کہا کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، یہ کام جو یہ لڑکا ہے آپ کو جو میں جس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اگرچہ تجھے کسی بشر نے، انسان نے چھوا تک نہیں ہے، لیکن تیرے رب نے کہا کہ یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ رب چاہے تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے انسان کو پیدا کر دے، ماں باپ دونوں ہی نہ ہو، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
اور چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے جیسے آدم کی بیوی حوا علیہ السلام کو کیا، اور چاہے تو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ پیدا کر دے جیسے سارے انسانوں کو پیدا کرتا ہے، اور چاہے تو ماں ہو باپ نہ ہو تب بھی پیدا کر دے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا۔ رب کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ رب ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، کہا ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کے ہاں کوئی مشکل نہیں، تیرے رب نے کہا تو ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور ہم نے اس واقعے کو لوگوں کے لیے دلیل اور نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنانا چاہتے ہیں، اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ اب فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے اوپر پھونکا۔ اب سورۃ تحریم قسم اللہ کی آخری سورت جو ہے اس پارے کی، اس کی آخری آیت جو ہے سورۃ تحریم کے، اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، ہم نے اس پر اپنی روح کو پھونکا۔ جبریل علیہ السلام کے پھونکنے کی وجہ سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، پیٹ میں بچے نے جگہ پکڑ لی۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حاملہ ہو گئی تو اب اپنے بچے کو پیٹ میں لے کر پہلے سے بھی دور چلی گئی۔ یہاں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں رہ رہی تھی، اب جب حاملہ ہو گئی تو اس وجہ سے لوگوں سے اور زیادہ دور ہو گئی تاکہ لوگوں سے اپنے پیٹ کو وہ چھپا سکے۔ 8 میل زیادہ دور چلی گئی، یہ بھی آتا ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا، پیٹ میں درد ہوئی تو کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور بہت سے وسوسے وہ آ رہے تھے کہ اب قوم کے پاس جاؤں گی تو قوم والوں کو کیا کیا جواب دوں گی، کس طرح کے میرے اوپر سوال اٹھائے جائیں گے، لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں کیسے پیش کروں گی۔ اور کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی ہے کاش کہ آج سے پہلے مجھے موت آ جاتی اور لوگ بھول جاتے کہ کوئی مریم نام کی بھی عورت ہوتی تھی، لوگ جانتے ہی نہ، میرے نام کو ہی نہ جانتے۔ اب اسی پریشانی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ میری ماں تو بہت پریشان ہے، تو ماں کی گود سے ماں کو آواز دی، کہنے لگی اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، تحتکی سریہ، اب میری ماں پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے پاؤں کے نیچے سے ایک ندی جو ہے اس کو جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور اس کھجور کے تنے کو جس کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے اس کو ہلا، اس کو حرکت دے، یہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں تیرے اوپر گرائے گی۔ جب اس کو تنے کو ہلائے گی پکی ہوئی تازہ کھجوریں نیچے گرے گی۔ یہ بھی اب معجزہ تھا، وگرنہ طاقتور نوجوان بھی ہو، کھجور کا تنا ایک بہت مضبوط ہوتا ہے، درخت ایک بڑا مضبوط ہوتا ہے اور بڑا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اگر اس کو بہت زیادہ طاقت سے بھی ہلائے تو کھجوریں نیچے نہیں گرتی، لیکن ایک معجزہ تھا، فرمایا کہ اس کو ہلاؤ تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں تیرے اوپر گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب ان کھجوروں کو کھاؤ اور یہ جو ندی نیچے بہ رہی ہے اس سے پانی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اور پریشان نہ ہو، ماں گھبرانا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر، پانی بھی پی لے، تازہ کھجوریں بھی کھا لے، پیٹ کو بھر لے، غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر۔
فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اگر کوئی انسان آ کر پوچھے تو اس سے کوئی بات نہیں کرنی، اس سے کہنا میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، بات نہیں کرنی۔ خاموش رہنے کا سبق اس لیے دیا کہ مریم علیہ السلام اپنی زبان سے جتنی مرضی لوگوں کو صفائیاں پیش کرتی، کسی نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہونا تھا، اس لیے کہا کہ بات نہیں کرنی، جب آپ سے کوئی پوچھے تو خاموش رہنا ہے، اسے کہنا میں روزے کی حالت میں۔ تو ماں مریم کو حوصلہ ہوا کہ یہ جو بچہ ابھی میری گود کے اندر ہے، ابھی بول رہا ہے، یہ قوم کے پاس جائے گا پھر بولے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ تو مریم علیہ السلام بچے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آ گئی، تو قوم نے دیکھا کہ یہ کمواری مریم، یہ مریم جو تھی یہ تو کمواری تھی، یہ تو کمواری عورت ہے، اس کے پاس بچہ کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے مریم تو نے تو بہت عجیب کام کیا ہے، تو نے تو بڑا غلط کام کر لیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیری ماں بدکارہ تھی نہ تیرا باپ تو برا انسان تھا، تو نے کیا گل کھلا دیا ہے؟ اب مریم علیہ السلام کو باتیں کرنے لگے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اب مریم کو حکم تھا کہ تو نے تو بولنا نہیں ہے، تو کہنے لگی، اشارہ کر کے اپنی گود کے بچے کی طرف، گود کی طرف اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ اب قوم والوں کو پہلے سے زیادہ غصہ آ گیا، ایک تو گناہ کر کے آئی ہے، گل کھلا کے آئی ہے، اور اب کہہ رہی ہے اشارہ کر کے کہ بچے سے پوچھو، 1-2 دن کا بچہ ہے، اس نے کیا بولنا ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے؟ تو بچے نے جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں، گود میں تھے، وہ کلام کرنے لگے، بولنے لگے، سبحان اللہ، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب قوم والوں نے کہا کہ تو بچے سے کہتی ہے پوچھ لو، یہ اس سے کس طرح پوچھیں؟ گفتگو چل رہی تھی کہ دوران عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہنے لگے انی عبداللہ، میں تو عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنتو، جہاں بھی رہوں گا مجھے بابرکت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ ہوں حکم دے کر بھیجا گیا ہے کہ اس کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو، نماز کی، زکوٰۃ کی ترغیب دلانی ہے، حکم دے کر مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ باتیں ہوئیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم والے فوراً مان لیتے، اتنا بڑا معجزہ تھا کہ بچہ 1-2 دن کا وہ بول رہا ہے، صفائیاں دے رہا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن قوم والے اس قدر وہ بات پر اٹل رہے کہ آخر دم تک عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور مریم علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں ہی کرتے رہے، بات کو ماننا ہی نہیں۔ بدخزلت کی انتہا دیکھو کہ مریم علیہ السلام پر آخر تک الزام ہی لگاتے رہے کہ مریم تو نے بہت غلط کام کیا ہے، تو نے کوئی نیکی نہیں کی۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت، یہ ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کہ وہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوا ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اور لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام
تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو مزید مثال کے ساتھ کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم جیسی ہے۔ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ کو تو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ جس طرح تم آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، حالانکہ ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بالاولیٰ بیٹا نہیں کہنا چاہیے جو صرف ایک باپ کے صرف بغیر پیدا ہوا ہے، ماں تو پھر بھی موجود ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ آدم کے والدین دونوں نہیں ہیں اور عیسیٰ کے تو پھر بھی ماں موجود ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، دونوں کی مثال ایک ہے۔ خلقہ من تراب، دونوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اتنی سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔